بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. آج میں آپ کے سامنے جس سے ایک خاص عنوان پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ یہ امت محمدیہ جو ہے، ہم جس نبی کی امت ہیں، تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے ماننے والے، ان کا کلمہ پڑھنے والے، یقیناً اللہ کے ہاں اللہ ان کو اپنے ہاں کامیاب کرے گا. ان کے لیے اللہ نے جنت کو تیار فرمایا ہے. لیکن بات یہ ہے، یہ امت محمدیہ جو ہے، امت محمدیہ کے لیے یہ خاص انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم بہترین امت ہو. تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے. لوگوں کے لیے کس طرح بنایا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو. نمبر ایک بات ہے اخرجت للناس، تمہیں اللہ نے لوگوں کے لیے بنایا، لوگوں کی بھلائی کے لیے. لوگوں کے لیے کیوں بنایا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تمہارا ایک فریضہ اور ایک تمہارا منہج اور سوچ یہ ہونا چاہیے کہ تم برائی کو دیکھ کر لوگوں کو برائی سے روکو. یہ کام کرنے سے پہلے ہمیں خود اس برائی سے بچنا چاہیے. اگر ہمارے اندر ہی وہ برائی پائی جائے گی جو ہم لوگوں کو جس سے روک رہے ہیں تو یقیناً یہ ناانصافی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصف پارہ نمبر 28 میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو، تم وہ بات کرتے ہی کیوں ہو؟ کیوں وہ بات لوگوں کے سامنے کرتے ہو جو تم خود کام کر رہے ہو، لوگوں کو اس کام سے روک رہے ہو؟ یا جس کام کا خود کرنے میں صلاحیت نہیں ہے، جو نیکی تم خود نہیں کر سکتے، لوگوں کو دعوت دیتے ہو. یہ تمہاری غلطی ہے. خود کو غلطی سے نکال کر اس غلطی سے لوگوں کو بعد میں روکنا ہے. ایک داعی اللہ کی یہ اوصاف ہیں کہ خود برائی سے بچتا ہے پھر لوگوں کو دعوت دیتا ہے. یہ فریضہ ہے امت محمدیہ کا. تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکنا. پہلے نیکی کا حکم اور پھر برائی سے روکنا. اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے یہ بھی رکھتا ہوں. کوئی نیکی جس کو لوگ بھول چکے ہیں، کوئی سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو لوگ بھول چکے ہیں، فوت ہو چکی ہے وہ سنت اللہ کے رسول کی، لوگوں میں پتہ ہی نہیں ہے، اور آپ وہ ایسے لوگوں میں سے بنے کہ اس سنت کو اجاگر کریں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، نیکی کے کام پہ چلا دے. جتنا ثواب اس نیکی کے کرنے والے کو ملے گا اتنا ثواب تمہارے زندہ کرنے پہ، سنت کو اجاگر کرنے پہ، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کا ثواب آپ کو برابر ملے گا. اور اسی طرح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اس کے متعلق کہ برائی سے روکو، نیکی کی دعوت دو، تمہارا یہ فریضہ ہے. اور تمہاری یہ بھی ایک خاصیت ہے وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ پہ ایمان رکھنے والے ہو. اللہ پہ سب سے پہلے ایمان لے کے آؤ، پھر تمہارے سارے معاملات سدھریں گے. تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو تم میں سے برائی کو دیکھ لے. آپ کے سامنے اگر کوئی گناہ کرنے والا گناہ کر رہا ہے تو بجائے اس کے کہ لڑائی جھگڑا وہاں پہ شروع ہو جائے، اچھے انداز سے، صلاحیت سے، حکمت سے، سوچ سے اس کو برائی سے روکنا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. اچھے طریقے کے ساتھ لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلائیے. کوئی گناہ کر رہا ہے وہاں پہ جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اچھے طریقے سے اس کو بتائیں کہ یہ گناہ ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں سے برائی کو دیکھ لے تو اس کے ہاتھ میں طاقت ہے، اس میں ہاتھ میں قوت ہے، اس کے ہاتھ میں، تو ہاتھ سے روکے جا کے کہے کہ بھائی یہ گناہ کا کام ہے، اسے چھوڑ دو. یہ امت محمدیہ کا فریضہ ہے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر کم از کم اتنا حق یہ جو بنتا ہے لازم
کہ زبان کے ساتھ بندہ اس برائی کرنے والے کو روکے، ٹوکے کہ یہ برائی کا کام ہے بھائی چھوڑ دو، نیکی کے کام پہ آ جاؤ، غلطی کو چھوڑ دو۔ اگر یہ بھی ہمت نہیں ہے، لڑائی جھگڑے کا دور ہے، لوگ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، پھر کم از کم اتنا خیال، اتنی ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ یہ جو فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، ٹھیک ہے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ۔ پھر اگر بندہ زبان کے ساتھ روک نہیں سکتا، ہاتھ کے ساتھ نہیں روک سکتا، پھر اس کا حق ہے کہ اپنے دل میں برائی کو برا جانے۔ یہ نہ ہو کہ برائی کرنے والے کے ساتھ مل کر ہی بندہ برا ہو جائے، بلکہ برائی کرنے والے کو برا دل میں جانے کہ یہ جو برائی ہے یہ غلط ہے، یہ برائی ہے، یہ غلط ہے، میں دل میں اس کو برا جانتا ہوں، میں اس کے ساتھ شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ امت محمدیہ کا فریضہ اور حق ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، سیدھے راستے کی طرف بلانا اور غلط راستے سے لوگوں کو روکنا، برائی کو ختم کرنا، نیکی کو پھیلانا، اسی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بہترین امت کہا ہے کہ یہ امت محمدیہ ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلمہ پڑھنے والی امت ہے، کامیاب لوگوں میں سے یہ بہترین امت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا بھی نام ان مخصوص لوگوں میں لکھ دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع دار بنائے، فرما بردار بنائے، آپ کے پیروکار بن کر ہمیں اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔